وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. میرے تو قبل استاذ العلماء حضرت مولانا عامر ریاض صاحب بہترین مدلل گفتگو فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت انہاں دے بیان کردہ الفاظ قبول فرمائے اور پھر مینوں بھی توانوں بھی اور سارے سامعین نو اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. نماز ہونی ہے تقریباً 8:15 بجے تے میں گزارش کی تھی ہے کہ میں ہون تقریباً 4:45 بجے بیان مکا کے ختم کر کے تے وقت اتھو میاں والی پہنچا وقت گھنڈ والی بانڈی اتھو سدھا اتھے آ رہے تے سویرے وقت ڈیری جانا ہے بیان کرن اللہ بڑا تھکا ہوا آئی تے زخمی بھی ہے. میں گزارش کی تھی چاچے نو میں کھڑی شفقت کرائے کہ حضرت صاحب دا مدلل بیان کراؤنا ہے تے میں صرف حاضری دے سا کیونکہ میں ایک اعتبار نال میزبان بھی ہاں کیونکہ میرا اپنا دادے حالی گھرانا ہے تو میں ایک میزبان بھی ہاں. اس وقت مہمان موجود ہون تو میزبان انو یہ ہے مثال طور تے ایکٹیویٹیز حصہ نہیں لینا چاہیے لیکن بہرحال حکم دی تعمیل کرتے ہوئے چند گلہ میں کرنی ہے 10-12 منٹ انشاءاللہ بات تو سب وضو کر سو نماز پڑھ سو بات حضرت صاحب دا مدلل بیان مفتی صاحب مفتی یاسر وقاص صاحب دا انشاءاللہ تفصیل بیان ہو سی. چند گلہ جی میرے ذمہ موضوع جرا لائے او اے بھئی والدین دے حقوق والدین دی عظمت اور شان دے بارے چند گلہ کرنی ہیں. حالانکہ ایک گل یہ موضوع اس دے متعلقہ میں مختلف آپ کریں سابقہ دروس دے اندر کئی دفعہ گل کر چکا وہ گلہ ہی دوبارہ ریپیٹ کرنی ہیں. بہرحال کوشش کرساں اللہ پاک ہو سکتا ہے بعض دفعہ ایک موقع تے بندے دوں دل نوں اثر نہیں کریں دی گل تے دوسرے موقع تے اثر کر ویندی. بہرحال کوشش کرنے اللہ پاک توفیق دے وے تے قرآن و سنت دی روشنی والدین دے بارے کچھ گلنا سناونی ہیں اور سارے ساتھی جی بیٹھے ہو ماشاءاللہ اللہ پاک تعالیٰ آمن قبول فرمائے. لیکن گزارش ہے بھئی تھوڑا جائے بیداری دا ثبوت دیو بالکل انہیں خاموش جنہیں مولانا عامر ریاض صاحب دے تو سخت ناراض ہو حضرت صاحب کو ناراضگی ہے لگالدہ نہیں کی دی تو صحیح گلہ مٹھیاں بڑا صحابہ دا مقام تے صحابہ دا محبت اور اتباع رسول بیان پہ کر دیا پر تھوڑا جانا اے نہیں کہ تسا نعرے مارو کے مولویاں دے نام دیتے نا ایسا انہا دکھائے نا گل یہ ہے کہ کوئی گل اگر سمجھ آ جائے تو تاری زبان جو ماشاءاللہ پہ سخت سبحان اللہ دا نام نہ چاہیے اور اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک آ جائے تو اس وقت تاری زبان جو بے ساختہ درود پاک جاری ہو جائے. یہ چیزاں ضروری ہیں ہر بندے واسطے ٹھیک ہے نا جی. تھوڑا جا میرا تعاون کرے سو نا انشاءاللہ. بہرحال جی میں حدیث تو نو سنے نا اللہ اکبر عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن کہ میں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھیا یا رسول اللہ ہوں آکھو نا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوں تو آکھیا بے تعاون کرساں تے وقت فوراں پیچھے ہٹ گئے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ ای العمل احب الاللہ، اللہ نو سب تو زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے اور اللہ نو کیرا زیادہ پسند ہے عمل؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی المکتوبہ، الصلاۃ المکتوبۃ علی وقتہا، فرض نماز دا اپنے وقت تے ادا کرنا اے اللہ نو بڑا پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اے دی اہمیت دا اندازہ اتھو لو بھئی رمضان المبارک دے اندر ہر چیز دا اللہ رب العزت گیرا اجر تے بدلے او 70 گنا بدھا دے دیں، پتہ ہے نا تو 70 گنا اجر بد ویندے۔ اور تسا اے بھی سنی ہے حدیث کئی دفعہ علماء کو سنی ہو سی کہ نوافل دا اجر فرضاں دے برابر تے فرضاں دا اجر 70 فرضاں دے برابر ہو ویندا ہے۔ سنی رہے حدیث؟ اور توجہ کرو ذرا غور کرو، نوافل دا اجر فرضاں دے برابر تے فرض دا اجر 70 فرضاں دے برابر۔ مطلب یہ ہویا کہ ایک بندہ 70 نوافل پڑھے اور ایک بندہ 2 فرض پڑھے، 70 نوافل والا بندہ تاں جا کے فرض والے 2 رکعتاں والے دے برابر ہو سکتا ہے۔ اتنی اہمیت ہے کہ ایک بندہ پوری رات نفل پڑھے تے سویرے فرض رہ جا اور تے نفلاں دا کوئی اعتبار کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز دی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ الصلاۃ المکتوبۃ علی وقتہا، اپنے وقت تے فرض نماز نو ادا کرنا اے اللہ نو ڈاڈھا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے۔ اور علماء کو تو میرا موضوع ہے دوسرا، چلو گل سن لو، جتنے بھی احکامات نازل ہوئے اللہ نے اوامر و نواہی جتنے بھی اتارے، جبرائیل نو بھیجیا، قرآن دی آیات بھیجیاں یا غیر مطلوب وحی دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیتے، کسی چیز تو منع کیتا وغیرہ وغیرہ۔ ایک واحد عمل نماز والا ہے، اللہ نے جبرائیل نو آکھیا جبرائیل تینوں اساں استعمال نہیں کر دے اس کام واسطے، اے بڑا اہم کام ہے۔ یا اللہ بات کیا کر سو، یہ تو ڈائریکٹ نبی نال خطاب کرے سو؟ فرمایا نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو لے آ میرے کول، کیونکہ اللہ تو اللہ ہی ہے نا، رسول اللہ اللہ دے برابر تے نہیں ہو سکتے۔ تا اللہ دے نبی فرمانے میں کئی دفعہ اللہم انی عبدکا، اے اللہ میں تیرا غلام، وابن عبدکا، میرا والد بھی تیرا غلام، وابن عمتکا، میری اماں بھی تیری لونڈی دی غلام۔ اللہ تے اللہ دے نبی دا تقابل بڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا جا میرے نبی نو لے آ میرے کول، اور اتھے آ کے میرے قرب دے اندر آ کے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نمازاں دا حکم سنائے سا، تاکہ امتیاں نو پتہ لگے باقی احکامات نالو زیادہ اہم ترین اگر کوئی حکم ہے تو وہ نماز والا ہے۔ اور یہ بھی تو انہوں پتہ ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، نماز علی گالی چل پئی ہے حیات والدین دے بارے، چلو چند منٹ ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر عند الجمہور، ائمہ ثلاثہ دے نزدیک او بندہ جیڑا نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیندا ہے اسلام تو فارغ ہو گیا ہے۔ دوسری الفاظ وچ آکھو نا تے کی ہوندا ہے بندہ کافر، فقد کفر عند الاحناف، ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے نزدیک ہے یہ جائے بندے نو قید کر دیو، جب تک توبہ نہ کرے اس وقت تک اس نو آزادی نہ دے، وہ توبہ کرے بھئی آئندہ نماز نہ چھوڑ سا۔ فرمایا میں پوچھیا یا رسول اللہ ای العمل احب الاللہ، اللہ نو سب تو زیادہ پسندیدہ عمل کیرا ہے، کیرا زیادہ پسند ہے عمل؟ فرمایا الصلاۃ المکتوبۃ علی وقتہا، یا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز دا اپنے وقت تے ادا کرنا، فرض نماز اللہ نو بڑا پسند ہے۔ ثم ماذا، یا رسول اللہ اس تو بعد
اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، اس تو بعد دوسرے نمبر تے اللہ نو اگر کوئی عمل پسند ہے تا او اے ہے کہ بندہ اپنے والدین نال خیر خواہی تے بھلائی دا معاملہ کرے، احسان دا معاملہ کرے۔ بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے، اہمیت دیکھو والد کی اہمیت، بڑے کی دادا کی اہمیت دیکھو۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے، پہلا آسمان آدم علیہ السلام ملے، دوسرا آسمان عیسیٰ علیہ السلام ملے، تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام ملے، چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام ملے، پنجواں آسمان ہارون علیہ السلام ملے، چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام ملے، ستواں آسمان ابراہیم علیہ السلام ملے۔ توجہ کر لیے ذرا، آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور اس تو بعد ادریس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر اے 6 آسماناتے ملے نا، 6 آسماناتے، تو وہ سارے جتنے بھی یہ 6 انبیاء تے نبی ہن، اے اٹھ کے آون اور اللہ دے پاک پیغمبر دا استقبال کرن، اور اہلن و سہلن، اور یا صالح اپنے بھائی نو، صالح بھائی آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو بھائی آکے اللہ دے پاک پیغمبر دا استقبال کریں دیا۔ لیکن جس وقت ہے 7واں آسمان، توجہ، جس وقت 7واں آسمان، اس تے اللہ دے پاک پیغمبر جو ہی پہنچے تے جبرائیل آتا یا رسول اللہ اے توڑا ابا ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہے، اتھے او نہ آمن تسا اگے بڑھ کے اپنے ابا جی کو سلام کرو۔ ایک چیز دسا دیتی کہ کائنات دی سب تو افضل ترین ہستی آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اتھے دادا بیٹھے، ابا بیٹھے، والد ہوتا ہے دادا، اتھے ابا جی بیٹھے، ابا جی دے سامنے ساری کائنات تو افضل بندہ بھی چل کے جا رہے ہیں تے کائنات نو دسا رہے ہیں۔ اور روکھری دے نوجوانوں، اور روکھری دی ماں بہنوں توجہ کرو، ماں پیو بڑی اچھی ہستی ہے، اتھے رسول اللہ نو یہ حکم آیا کہ تسا بھی انہوں نے جا کے ملو۔ توڑی میری کیا حیثیت ہے؟ ساڑی کوئی اوقات کوئی نہیں۔ آداب ہے والدین دے آداب جو ہے کہ والد دے نال چلن لگو، جس وقت بیٹے نوجوانوں توجہ، جس وقت والد دے نال چلن لگو، فرمایا نہ انہاں دے اگے ٹرو تے نہ انہاں دے برابر ٹرو، مونڈے نال مونڈا لا کے نہیں ٹرنا۔ کیوں جی؟ فرمایا غلام اور نوکر سمجھ کے اپنے آپ نو اس دے پچھو ٹرو۔ سارے اندر یہ عمل ہے، اساں بڑے دور بڑے دور۔ اس واسطے بھائیو یاد رکھو اللہ نے کیا فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا اللہ نے فیصلہ فرمایا، خبردار لوگو، دو فیصلے میں کردہ پیا، ایک دا تعلق رب دی ذات نال، تے دوجے دا تعلق عبد دی ذات نال۔ رب ناراض ہے، رب دا حق ادا نہیں کیتا تے برباد ہو گیا، جو اب ناراض ہے تے اللہ دی قسم برباد ہو گیا۔ اب تو مراد ماں باپ دونوں لے لو۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ نے فرمایا لوگو، اللہ نے فیصلہ کر چھوڑے، اللہ تعبدو، اس رب والے کمال، رب والی صفتاں، او صفتاں نہ کہ فرشتے نو دے منی۔ توجہ کرو ذرا ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ چند منٹ ہے یار، میں 4 منٹ ہو گئے، 8 بجے ٹائم ہو گیا۔ سارا گوانڈی آئی، اللہ پاک جنت رہے، فوت ہو گیا۔ سارا پڑوسی ہے،
فوت ہو گیا تے وقت میں کئی دفعہ نو بیچارہ سوڈی چاہ کے باہر نکلے آتے میں اس کو پوچھتا ہوں چاچا جی سناؤ تو تو آدھا استادی ہون مایا موگ گیا ہے استاد بھی مایا موگ گیا ہے لیکن میرے حکم آیا بھئی استاد روٹی کھان دے پہ مولا شیب صاحب استاد شیب صاحب کھانا کھا گئے نا نماز کر رہے ہیں کیونکہ اصل یہ رہا ہوتا ہے نا ٹائم فودی پابندی تو ضروری ہے لیکن پروگرام دی وجہ تو چونکہ لیٹ کریں دے پہ 5 منٹ اور قرآن دی گالی سن لو تو مہمان دی خدمت ہی ہو جائے ٹھیک ہے جی توجہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ یہ کمال الذی ذات دن یہ صفت خاص الذی ذاتین او نہ کہ فرشتے دے اندر مننیاں نہ کسے نبی دے اندر نہ کسے ولی دے اندر فرشتہ بھی اللہ دا مقرب نبی بھی اللہ دا محبوب دے مقرب ولی بھی اللہ دا محبوب دے مقرب لیکن نبی نبی ہے معبود معبود ہے ولی ولی ہے پر معبود نال شریک نہیں ہو سکتا یہ پہلا فیصلہ اللہ کیتا ہے دوسرا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان مطلب مینوں ضرورت 10,000 روپے دی میں کسی چچا نو آکھیا کزن نو آکھیا تواڈے وچوں کہے نو آکھیا یار مینوں ضرورت ہے میں بڑا اوکھا مینوں 10,000 روپے دے دے تساں مینوں تعاون چکیتا ہے تے میرا کم گزر گیا اس مشکل وچوں میں پار ہو گیا وقت کچھ وقت گزرے تے بعد تساں نوں کوئی ضرورت پو گئی ہے تساں تے مینوں آکھیا یار اساں مینوں چاہیے 10,000 میں بدلے دے اندر 10,000 دیواں اے برابری ہوندی ہے احسان نہیں ہوندا احسان اے ہوندا کہ اگر مینوں 10 چاہیے تساں 10 دتا ہے تواڈے موقع تے میں 10 تو کئی گنا زیادہ پڑے نال احسان سے بھلا کر دیواں اللہ فرمایا او لوگوں سن لو جس وقت ماں دے پیٹ دے اندر بچہ بچیاں ہے اس وقت تو لے کے ماں کرنا شروع ہو گئی ہے ابا جی امیداں لمڑیاں شروع ہو گئے وقت پورا ہویا بچہ بچی دنیا تے آئے اس تو بعد ماں باپ دی نیند حرام ہو گئی ہیں بچے واسطے قربانی دے رہے ہیں نہ نیند پوری کر سکتے زندے وقت بھی فکر ہے میرے بچے بچے نو کچھ نہ ہو جائے ساری زندگی اسی طرح بچے نو پال رہے ہیں پال رہے ہیں پال رہے ہیں حتیٰ کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے جوان ہو گیا ہے اللہ فرمائے جتنا بھلا تیرے نال ماں تے پیو کیتا ہے اس نالوں ود کے تو نہ دی خدمت کرنی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اچھا ود کے دا کیا مطلب ہے ایک بندہ آیا اکھن لگا جناب میں اپنی اماں جی نو موڑیاں تے بہا کے پورا حج کرایا اچھا فرمایا ود اکھن لگا یا رسول اللہ اے میں حج کرایا طواف کرایا سائی کرائی مینا مزدلفہ عرفہ سارے میدان اے تو بھی گھما کے لے آیا ہن بھی یا رسول اللہ انہاں نو حج مکمل کرا کے آیا اے دسو میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا یا کوئی نہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے او میرا صحابی جس وقت تو ماں دے پیٹ دے اندر آئی اس وقت تے اپنا پاسا ہلایا ٹنگ یا بازو وغیرہ ہلایا اس وقت تیری ماں نو جڑی تکلیف پہنچی آئی سن لے تو ساری زندگی اپنی ماں نو انج کریں نرا موڑیا تے چاہ کے اپنی ماں دا او ایک وقت دی تکلیف والا بدلہ بھی نہیں لا سکتا اللہ اڈو تیرا نبی یہ دسے اندر پہ تسا بدلہ نو لہا سکتے برابری ہو ہی نہیں سکتی برابر تے یا اللہ تو اڈو آدھے احسان کرو
فرمایا بندیو سچی نیت نال سچے دل نال ماں پیو دی تابعداری کرن دی پوری کوشش تساں کرو اپنے کاغذاں دے اندر میں لکھ دے اس بندے نے ماں پیو نال احسان کیتا ہے حالات کوئی نہیں سکتا نیت کر دے کوشش کر اور جنہی ایک بندہ آئی اللہ دے پاک پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے 3 بندے آ رہے ہیں راستے دے اندر موسم بڑا شدید خراب ہو گیا پہاڑی علاقہ ہے انہوں کوئی جائے بنا نہ لبی کریں دیا اچانک نظر پہ گئی ہی غار تے انہاں نے مشورہ کیتا غار دے اندر جا کے اپنا دفاع کرو موسم تو بچ جاؤ موسم دی خرابی تے تغیر تبدل تو بچ جاؤ اندر چلے گئے اللہ دا امر اللہ دی قدرت اللہ دا کرنا موسم چونکہ آندھی کی طوفان تے بارش آئی اتو ایک پہاڑ تو پتھر رڑیا اس غار دے منہ دے اگے آ گیا اور اس طرح منہ دے اگے آیا کہ اس غار وچوں نکلن دا راستہ کوئی نہ بچیا اے بڑے پریشان انہاں زور لایا کوشش کی تھی پر 3 بندے بڑی چٹان نو کیویں ہلاون انہاں دے بس دی گل کوئی نہیں انہاں نو یقین ہو گیا جو ہونا ساڈی موت تھی آمنی ہے تے کینوں پتہ بھی کوئی نہیں ہونا آخر انہاں آکھیا یار ایک کام کرو او ذات جیڑی ہر جگہ تے ہر کسی نو دیکھن والی ہے اسے نو پکارو کیوں او آپ جو آدھا ہے او لوگو ادونی استجب لکم او بندے اپنی مشکلوں دے اندر میرے پکاریا کر میری دعائیاں دیا کر یا اللہ یا رحمان یا رب یا ستار یا غفار یا وہاب یا رزاق انہاں ناموں دیا دعائیاں اللہ دیا دیا کر فرمایا لوگو تسا میرے کول منگیا کرو جھولیاں بھر دے منا میں اللہ دا کام انہاں دے تیرے سبق پکا ہویا ہن بڑے پکے مواہد بڑے پکے مواہد ہن بھی بڑے نیک سیرت آدمی تو انہوں میں سنے نا آدھی اور جو ایک صحابی ہے او اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ نسل ہے ادھا یا رسول اللہ میں ایک جگہ تو آگا پہ ایک بندے نے میں نو آکھیا آ بھئی میں تنہوں سواری تے بہا کے جنگل تو کر میں تنہوں چھوڑ آنا میں او دے نال بیٹھ گیا یا رسول اللہ تھوڑا اگے گئے تو کوئی جنگل دا راستہ آئی اس آکھیا جی اس راستے نو ویندے ہیں یہ بڑا شارٹ کٹ راستہ ہے تے میں اس نے آکھیا نہیں یار وہ میرا ڈٹھا بالا ہے راستہ ہے میں ادھر جانا کہ نہیں یار یہ بڑا شارٹ ہے یہ خیر وہ بزد ہویا یہ بھی چپ کر گیا تھوڑا اگے گئے تے جنگل بددا گیا تے سارے ہر پاسے بیاب ہو گیا سارا ہر کچھ بھی نظر نہ آئے اس وقت بالکل جنگل دے بیچ پھنس گئے اس وقت وہ جرا خچر والا بندہ ہے اس نے تلوار کٹی اس نے کہا ادھر کیوں ڈر گئے بھی اللہ خیر یہ کیوں اس نے کہا میں تینوں تے قتل کرنا ہے صحابی آدھا ہے بھئی میں بڑا حیران پریشان بھی یہ کیوں ہو گیا میرے نال اس نے کہا فوراں میں تینوں قتل کرنا ہے سامان اپنا سائڈ دے ساتھ کپڑے بھی لہا دے یہ ہوگا اس نے کہا یار اچھا ہی نہیں کر رہا اسانو اسالے نبی نے سکھایا ہویا بھئی اوکھے ویلے پکارنا ہے تے کینوں پکارنا ہے اللہ دی ذات اساں بھی پکریں دے ہیں ساڑھے تے او کھاوے تا کال کی تھی یار او فلاں دوست فلاں خان فلاں شاہ فلاں ملک فلاں صاحب یار او یار میں نے لوڑ ہی میں نے 50,000 روپیہ دے ونائی 10,000 روپیہ دے ونائی اساں ہک بھئی نو سڑے دے ہیں آج تک میرے خیال ہے اللہ ماشاءاللہ کئی اچھے بندے بیٹھے ہو اوورال معاشرے دی گل پہ کریں گا یہ کہنے کیتا بھئی یار میں نے 50,000 دی ضرورت ہے چلو میں مسلح بچھا کے پہلے رب دی کنڈی تک کھڑکا ماں کہ نہیں کیتا نا پہلے نظر ساری دنیا تے میں دے میں یہ نہیں آتا کہ منگنا ناجائز ہے اسباب دے تحت منگنا جائز ہے لیکن یار تقوی یہ ہے کہ بندہ پہلے او دی کنڈی کھڑکا انہیں ہے نا ایسا یہ راستہ بالکل چھوڑ دیتا ہے وہ صحابی آتا ہے کہ میں اس نے آکھیا یار اسانو اسانے نبی نے سکھایا بھئی
جس وقت یعنی مردے وقت آخری وقت اللہ نو یاد کر کے فوت ہونا ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تاری موت اسلام دی آگے قرآن بھی آتا ہے، اسانو پوری زندگی نبی پاک نے یہ درس دیتا ہے، اے کار میں نے صرف 2 نفل پڑھانا رہے۔ اس نے کہا بڑا حاجی آ گیا تو اے دیکھ نال کھوپڑیاں پڑھیں، ایک کھوپڑیاں بندہ نہیں آئے، اے نہیں یار بڑے نیک بڑھ دیا، لے تو بھی اپنے 2 نفلان لی ٹرائی مار لے۔ اس پاگل نو کیرا پتا ہے بھئی یہ محمد دا شاگرد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نو کیرا پتا ہے۔ اور صحابی نے جو اللہ دے سامنے 2 نفل شروع کی تھے، مختصر میں کردہ پیا نفل شروع کی تھے، اللہ دے قول دعا منگنی شروع کر دی، قرآن دی آیت ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ذات امن، کون ذات یجیب المضطر اذا دعا، اس وقت کوئی کسی پھسوڑی تے مشکل ہے جب پھنس گئے، اونوں واجہ مارے، اونوں پکارے، او دی پکار تے لبیک آکھن والا کون ہے؟ اَمَّن یجیب المضطر اذا دعا وَيَكْشِفُ مصیبتاں جو کڈن والا تے مصیبتاں نو ہٹاون والا کون ہے؟ اللہ فرمایا الہم اللہ، او دا دروازہ چھوڑ کے، او دی کنڈی چھوڑ کے، او دا بوا چھوڑ کے ہوراں کول کیلے منویندے ہو، الہم اللہ، اللہ جی کوئی ہور بھی ہے دنیا تے کوئی نہیں ہے نا، سارے ایمان الحمدللہ، اللہ جاتا کوئی ہے ہی کوئی نہیں، اس نے پکارا، وہ صحابی آدھا میں یہ منگیا اللہ کول پڑھیا ہے، اللہ کول دعا منگی، یا اللہ تیندہ خدا کیا بے اوکے وقت میرے کول منگو، تو یا اللہ ہون فرمایا اس صحابی آدھے نے کہ اللہ دا کرنا کہ ایک بندے دی آواز میرے تے آئے، اٹھ بھائی تیرا مقام ہو گیا ہے۔ صحابی آدھے میں ڈر گیا بے شاید وہ آواز چینج کر کے میں نے نقصان دے ہونا چاہتا، وہ آدھے میں ذرا اور پکا ہویا، تو میں نماز شمائی سلام پھیر کے ڈٹھا، ایک بندہ گھوڑے تے بیٹھے تے نیدہ اس دے ہاتھ چھے اور او بندے دا سر اتھے پھڑک دا پہ ہے اور اس بندے دے سینے دے بچے نیدہ پور کے تے بندہ کھڑا ہے، تے جس وقت اسے ڈٹھے او بندہ چلن لگا تے بھاجا بھاج کے انہوں چمٹ گیا، اللہ دا واسطہ ہی پہلے اے دسا تو کون ہے، تو کون ہے؟ اس آکھیا پہلے تو اس آکھیا چھوڑی نہ گلوں سے کہ نہیں تو دسا ہے کون تو من انتا، اس آکھیا جس وقت تیاں اس ذات نو پکارے ہیں نا تے تیاں آکھیا نا یا رب مشکلات کم آمن والی ذات، اے میری مشکل ہے تے میرے کم آ میرے واسطے آسانی کر، فرمایا اللہ پاک نے میں 4تھے آسمان دا فرشتہ یا غالباً 7ویں آسمان دا فرشتہ، اللہ نے میں نے آکھیا جا میرے بندے تے تکلیف ہے تے مصیبت ہے، تو جا کے میرے بندے دا ازالہ کر دے، مصیبت ہے جو انہوں بچا ہے۔ فرمایا کہ جس وقت تو سامنے کوئی آپشن تے راستہ نہ ہوئے تے مصیبتیں گر چکے ہو وہ کوئی حل نظر نہ آندہ پہ ہوئے، اس وقت کنڈی کھٹکاونی ہے تا کہیں دی او پچھے آجو حدیث تے، یاد ہے حدیث بول گئے اللہ انہاں تینہ کوشش کی تھی، تھوڑی یاد آوے سی، انہاں تینہ کوشش کی تھی نہ حل سگا پتھر تے چٹان، انہاں آکھیا بھئی ہونے جی کرو اللہ دے کول دعا کرو تے دعا بھی انج کرو بھئی کوئی واسطہ وسیلہ لے ہو، واسطہ وسیلہ بنے دے ہو ہے نہیں انہاں ہاں کریں دے تے نہ واسطہ وسیلہ جائز ہے لیکن اس کی حد ہے، کیا مطلب اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دا مفہوم ہے، شریعت دا مسئلہ ہے، 2 قسم دے وسیلے واسطے جائز ہے، ایک وسیلہ واسطہ کسی نیک انسان دا جیرا زندہ سلامت موجود ہوئے او دے کول جاؤ اس نو آکھو جی میرے واسطے دعا کر، صحابہ اکرام بے شمار مواقع تے رسول اللہ کو آئے اور رسول اللہ دے واسطے نہ انہوں دعا کی تھی، کیا مطلب رسول اللہ نو عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڑے واسطے دعا کرو، اے وسیلہ اے واسطہ جائز ہے، کسی نیک بندے کو دعا کرو اپنے واسطے، اے واسطے دی پہلی شکل ہے، اور دوسری واسطے دی شکل ہے کہ تساں کوئی نیک کام کرو، کوئی اچھائی بھلائی نیکی خیرخائی کوئی اچھا کام،
اس تو بعد اللہ نو آکھو یا اللہ ایک کم میں تیرے واسطے کیتا ہے، اے دی برکت نال تو میرا معاملہ آسان کر دے، تین اپنے عمل دا واسطہ بیٹھا اپنے عمل دے واسطے نال بھی دعا منگی جا سکتی ہے۔ باقی رہا مسئلہ فوت شدہ کوئی بھی ہستی ہوئے او دے وسیلے نال دعا منگنا حرام اور شرک ہے، اور علماء دا فتوی ہے، ٹھیک ہے۔ اس واسطے بندہ کہ یا اللہ تینوں فلاں ہستی دا واسطہ ہی، فلاں بزرگ دا واسطہ ہی، نبی پاک دا واسطہ ہی، حرام ہے، ایسا قطعاً جائز کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب ایسا ہی ہے نہیں؟ اللہ کا ٹائم پورا تو نہیں، لیٹ نہ تھی۔ اچھا آپ آگے دسے سن، ٹھیک ہے۔ آج بیٹھے ہیں جی، میں تو آکھا انہوں نے میں عرض کی ہے حضرت صاحب نے چاچے نے بھئی میرا گلہ ہے بہت تھکا ہویا تو میں نے صرف 15 منٹ دے ہے، 15 دے بجے میرے خیال ہے ادھے گھنٹے تو ٹپ گیا کام جی، 35 منٹ سے ہونا دیں جی، اللہ خیر کرے سی۔ یہ توجہ کرو، حقیقت اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے صبح درس دینا ہے اپنی مسجد میں اور پھر ڈیرے بیان کرنا ہے درس میں، تو پھر اللہ تعالیٰ آسانی کرے گلہ زخمی ہو جاتا ہے، پھر اللہ خیر کرے جی۔ توجہ کرو، انہاں آکھیا جی اللہ دے کول اللہ نو واسطہ دیو اپنے عملہ دا، ٹھیک ہے، عملہ دا واسطہ دیو۔ اچھا چلو وسیلے دی گل آئی، بھائی تا ماں پیو دی گل اس حدیث نے ویسا ٹائم ہویا تھا، لیکن گل چلو سن لو کہ اپنے اعمال دا واسطہ یہ تو شرم جائز ہے۔ ماشاءاللہ جی میرے استاذی محترم ہیں جی، جی توجہ کریں جی۔ تو میں آپ پہ کر رہا ہوں بھائی واسطہ اور وسیلہ دو صورتیں جائز ہیں، ٹھیک ہے، ایک عمل دا، دوسرا کسی نیک انسان زندہ دا او دے ذریعے نال دعا کراونا، یعنی انہوں درخواست کرنا بھائی میرے محترم، میرے شیخ، میرے استاد، میرے فلاں، میرے والد صاحب دعا کرو، یہ تو جائز ہے۔ لیکن کسی فوت شدہ دا یہ دنیا تو رخصت ہو گئے او دا واسطہ وسیلہ بالکل حرام اور ناجائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہاں تین بندے نے بھی ایو کام کیتا بھئی اللہ نو درخواست کرو، ایک مشورہ کیتا بھئی اللہ نو درخواست کرو اللہ دے دربار تے کوئی اپنے اعمال دا واسطہ دے۔ انہاں وچوں ایک بندہ جڑا آئی اس کیرا واسطہ وسیلہ دیتا کیرے عمل دا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں خوش نصیب بندیاں وچوں اور جنہاں دا تذکرہ اللہ دے نبی بھی خوشی نال پہ کر دین، بڑے خوش نصیب بنی اسرائیل دے بندے ہیں، انہاں وچوں ایک بندے نے اللہ دے دربار دے اندر واسطہ عمل دا دیتا تے کیڑا عمل؟ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے او بندہ چرواہائی آجڑی آئی اپنا ریبڑ بکریاں وغیرہ دا چریندا آئی اور او دا معمول کے آئی جس وقت ریبڑ وغیرہ چرا کے شام نو واپس آندا گھر دے اندر آندے ہی سب تو پہلے اپنے والدین دے کول بن کے اور بکریاں دا دودھ وغیرہ دھو کے اپنے ماں پیو نو سب تو پہلے پلاونا، او دے بعد او دا کام آئی اپنے بچے بچیاں دا تے گھر والا دا حال امان لیونا، پہلے ماں پیو تے بعد دے اندر اپنی اولاد تے گھر والے۔ اور مسلمانوں تواڈے ساڈے والے ذہن بھی ہیں لیکن ساڈا کیا طرز زندگی ہے؟ شاپ پر بکھرا لٹکایا ہوندا ہے بچیاں بیوی واسطے تے اڈو پھر کے خالیت کی رہی ماں پیو نو جا کے پوچھا دیا تے وقت دے سے ماں پیو دا حق پیدا کرنے رب دا واسطے اے او ماں اے او باپ اے تیری ماں اپنی منہ والا نوالا کٹ کے تینوں کھوا دینی آئی، او ابا ہے او پورا دن دھوپ تے سردی گرمی دے اندر محنت مزدوریاں کر کے جوانی کھپا کے تے تیرے واسطے لے آندا ہے میرے پتر نو اے بنا دیو، میرے پتر نو کمزوری نہ آ جائے، میرے پتر دے اندر ویکنس نہ پیدا ہو جائے، اس واسطے اس نو اے کھواؤ تے پلاؤ، پیسہ تیرے تے لیندا رہیا تینوں کھویندا رہیا، ماں بھی تینوں کھویندی رہی تے پیویندی رہی، اور جس وقت نمبر آیا تیرے کھلاون پلاون دا اماں تے ابا کمزور تے ضعیف ہو گئے، اس وقت تیرے شاپر لٹ کے ہوئے اپنی بیوی نہیں تجا رہے ہیں، اپنے بچے نہیں تجا رہے ہیں، ماں دا حال حوال نہیں پوچھدا، ابے دا حال حوال ہی نہیں پوچھدا، یاد رکھ
گل سنو جرا غار دے اندر پھنسا ہوا ہے اس نے کیا کیتا ہے اور اس دا معمول کیا آئی سب تو پہلے دودھ کٹ کے اپنے ماں تے پیو تک پہنچاونا انہاں نو پلاونا تے بعد اس تو بعد اپنے بچیاں نو پلاونا ایک دن ہویا اے بندہ آندیاں کچھ لیٹ ہو گیا تے دیر ہو گئی اس بندے دی کس وقت پہنچے ہے دودھ وغیرہ پیالے دے اندر یا جیرا بھی برتن آئی او دے اندر پا کے اماں ابا دے کول پہنچے دیکھ دا کہ ہے اماں بھی نیند دے اندر ہے ابا جی بھی نیند دے اندر ہے ادھر دے معمول ہے پہلے ماں پیو پیسن دے بعد چولاد پیسی لیکن اے بندہ حیران ہے اماں بھی سو گئی ہے ابا جی بھی سو گیا ہے ادھے ضمیر نے فیصلہ کیتا ہے میں اماں پہ دی نیندر دے آرام دے اندر خلل پیدا نہیں کریں گا او نوجوانو اللہ دا واسطے تو سبھی سوچو میں بھی سوچا کیا اسا بھی اپنے اماں دے ابے دے آرام دا انہاں دے سکون دا انہاں دے اطمینان دا خیال رکھ دے یا کوئی نہ سانو غور کرنا چاہیے دے اسا دے ساڈی منشا ساڈی خواہش پوری ہو منجے چاہے ماں تے پیو رون پہ چاہے ماں تے پیو کتوں پن کے لے آمن پر میری ڈیمانڈ تے مطالبہ پورا ہو جائے اور بھائیو اللہ دا واسطے ماں پیو انج نہ ستایا کرو انہاں اس نوجوان دا کہ اس نے کہ کیتا دودھ دا پیالہ لے ہویا ہے اپنے اماں دے ابے دے سراندے دے نال کھڑا ہو گیا ہے انتظار دے اندر حالانکہ پتہ ہے بچے بھی بھوکے بیوی بھی بھوکی بیٹھی ہے انتظار دے اندر لیکن ماں تے پیو دے آرام وچ خلل نہیں پیا رہندا کھلو گیا ہے انتظار دے اندر وقت گزرتا گیا ہے اے ماں پیو دی خدمت واسطے کھڑا ہو گیا ہے کافی وقت رات دا گزر گیا ہے جا کے رات دے پچھلے پیر دے اندر ماں پیو دی اکھ کھلی کس وقت انہاں ڈٹھا یاد رکھو میرے بھائیو جیرا ماں جیری اولاد جیرا دھی تے پتر ماں پیو دا اتنا خادم ہوئے بد ماں پیو دے دل جو دعاں بھی انہیں نکلنی آنگیاں بد جیرا ماں پیو نو رسوا کرے تے تکلیفاں دے وے تے انہاں دے دل زخمی کرے اللہ دی قسم ماں تے پیو دے منہ چو بد دعاں بھی بد انہیں نکلنی آنگیاں کینو دعاں لگ گئیاں اور تر گیا کینو بد دعاں لگ گئیاں اور جیندہ جیندہ مر گیا اللہ ماں پہ وہ کتنی دعائیں دیتی ہیں آسان وہ بندہ دے اللہ اے جتنا بھی میں کم کیتا آئی او جری رات میں کھڑا رہا روندے بچے بچیاں نو میں پوچھا نہیں تے ماں پہ واسطے میں کھڑا رہا اللہ اے میں تیرے واسطے کیتا ہے اللہ میں تیرے واسطے کیتا ہے اور میرے کوئی تمہ دے لالچ کوئی نہیں اللہ جی اگر جنوں اے عمل میرا پسند ہے تا مہربانی فرما آج سنو اس مصیبت سے جو کٹ دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دی اس دعا دی برکت نال او تیری چٹان او ذرا سائیڈ تے ہو گئی تے تھوڑا جا وچوں روشنی تے چیزاں ہوا شواہمن لگ گئی پر سراخ جی چھوٹا ہے بندے نہیں نکل سکتے پر انہاں دو بندہ نے بھی اپنی دعاواں کی دیا ٹائم تھوڑا ہے انہاں نے بھی دعائیاں کی دیا اللہ نے انہاں دے اس دعا دے عمل دی برکت دے نال اللہ نے اس مصیبت جو انہاں نو کٹ دیتا ہے اور میرے بھائیو یاد رکھو ماں پیو دی دعا بندے نو تار دے دیئے تے ماں پیو دی بد دعا بندے نو تباہ کر دے دیئے آخری گل سن لو ذرا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تے آخری وقت دے اندر صحابی رسول لیکن او دی زبان وچوں کلمہ نہیں پیا جاری ہونا کلمہ نہیں پیا جاری ہونا صحابہ کرام اللہ دے پاک پیغمبر نو اطلاع کی تھی یا رسول اللہ القمہ دی زبان وچوں کلمہ نہیں پیا جاری ہونا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او دے ماں پیو وچوں کوئی اگر زندہ ہے تا اونوں بولو زندہ ہے یا کوئی نہ جی یا رسول اللہ زندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے پیغام بھجوایا جی کون زندہ ہے ماں زندہ ہے فرمایا القمہ دی اماں تم وسیع میں محمد در کے آ جاوا گما دیے یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے جو میں تمہیں تکلیف دیواں
جوانی تے لونڈیاں میں چل کے تورے کو لا رہی ہوں حضرت علقمہ دی والدہ آ گئی اللہ دے پاک پیغمبر دے کو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا علقمہ دی اماں اے دسا کی رہی تو علقمہ تے ناراض تا کوئی نہیں توجہ نال سن لے نوجوانوں او میرے بھائیو توجہ نال علقمہ دا قصور کے رہ توجہ کر رہا علقمہ تے کی رہی تو ناراض تا کوئی نہیں آنکھاں لگی یا رسول اللہ بالکل میں علقمہ تے ناراض ہاں کیڑا مسئلہ ہے کہ دی وجہ تو تینوں کوئی گالیاں کڈیاں سے یا تینوں کوئی ماریا سے یا تینوں کوئی اور تکلیف دیتی سے آنکھاں لگی یا رسول اللہ علقمہ دی بیوی دا میرا آپس دے اندر جے کہ نہیں کوئی اختلاف ہو ونیا یا رسول اللہ علقمہ اپنی بیوی دا موڈا بڑھویں دا یہ میرے نال نہیں کھلوں دا اے گل مینوں دکھ دے دیئے اس وجہ تو میں ناراض علقمہ دے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا علقمہ دی اماں اے تے راضی ہو آنکھاں لگی کوئی راضی نہیں ہوندی یا رسول اللہ میں معاف نہیں کر دی میرا جو حق ہے اس کیوں میرے نال نہیں کھڑا ہویا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اماں دی میں راضی نہیں ہوندی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا انج کر علقمہ دے اگر راضی نہیں ہوندی تو سن لے اس سے وجہ تو علقمہ دی زبان دے کلمہ نہیں پیا جاری ہوندا اور اگر ماں ناراض ہے تو علقمہ فوت عمر تو بعد جہنم میں چلا جائے گا اس آگے جو کچھ بھی ہوگا میں راضی نہیں ہوندی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بلال او فلا صحابی بنیو ون کے لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے آؤ کیوں یا رسول اللہ فرمایا میں علقمہ دی بھئی جسم نو ہو جرا جسم بستر مرگ دے پہ ہوئے اتنی زندہ سلامت زندہ میں جلا دے وہاں تاکہ علقمہ اتنی جل جائے علقمہ دی وہاں کھن لگی یا رسول اللہ کیوں بجا کیوں جلے سو میرے پتر نو آقا اللہ دے نبی نے فرمایا تو معاف جو نہیں پئی کر دی اگو جلنس میں چاہنا تیری اکھیاں دے سامنے علقمہ جل جائے بات اللہ دا واسطہ مسلمانہ اللہ دی قسم ماں دیئے یہ بندہ مانو زخمی کرے مانو تکلیف پہنچائے ماں دا دل دکھی جا کرے اللہ دی قسم ماں دے منہ میں جو بدوی انہیں سوکھی پر دعا نہیں نکلنی اور جنہیں مشہور واقعہ تو سا سنا ہویا ہے ایک بندہ ہے اپنی بیوی دے آکھن تے اپنے ماں نو چا قتل کیتا ہے قتل کرن تو بعد انہوں خوف آیا تے دوڑ پہ ہے اس وقت دوڑ ہے ماں دے کلیجے بچو آواز آئی میرا پتر جلی کے بھج کے رہی تھوڑا بھی تے دھان پوے ماں تائیو جے ہستی ہوں دی علقمہ دی اماں دیئے یا اللہ دے پاک پیغمبر دی میرے پتر نو آگ دے اندر نہ سارو نہ جلاؤ میں انہیں اپنے پتر نو معاف کر دے دیا علقمہ دی اماں نے معاف کیتا حضرت علقمہ دی زبان تے جاری ہوگی اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توجہ کر میرے بھائی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ نو کلمہ پڑھیا تو دنیا تو رخصت ہو گئے اس تو بعد انہوں دی تجہیز و تکفین ہوئی اس تو بعد انہوں دا جنازہ پڑھیا گیا اس تو بعد انہوں دی تدفین ہو گئی اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یا مہاجرین والانصار او مہاجرین تے انصار دی جماعت سن لو جس بندے نے بھی اپنی ماں پیو دا دل دکھایا ہے اللہ پاک او لا یقبل اللہ منہ صرف ولا عدلا اللہ نہ او دی فرض عبادت قبول کریں دے نہ اللہ پاک او دی نفل عبادت قبول کریں دے بات او دے اللہ دے بھی لعنت اللہ دے فرشتہ دی بھی لعنت تے والناس اجمعین سارے انسان دی بھی لعنت بہرحال 15 منٹ کے لیے آیا تھا پونا گھنٹہ ہو گیا اللہ پاک کو یہی منظور تھا اللہ سے دعا ہے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ قرآن و سنت کے مطابق کہیں اللہ قبول فرمائے جو ویسے ہو گئے اللہ ان کو معاف فرمائے نماز کی تیاری فرمائے اس کے